گھر میں سب کی خواہشیں پوری ہوتی ہیں، لیکن ایک عورت ہوتی ہے جو اپنی ہر خواہش چپ چاپ قربان کر دیتی ہے۔ اور سب سے حیرانی کی بات، اس کی یہ قربانی کبھی کسی کو دکھائی ہی نہیں دیتی۔ نازیہ بھی ایسی ہی ایک لڑکی تھی، سیدھی سادھی، پردہ کرنے والی، دل میں بہت سارے ارمان، لیکن زبان پر خاموشی۔ نکاح کے بعد جب وہ اپنے شوہر عارف کے گھر آئی تو اس نے سوچا تھا کہ اس کی زندگی اب ایک نیا خوبصورت موڑ لے گی۔ شروعات میں سب ٹھیک بھی تھا، لیکن دھیرے دھیرے سب بدلنے لگا۔ عارف کا لہجہ بدل گیا، بات بات پر غصہ، ہر چھوٹی چیز میں کمی نکالنا۔ صبح ہوتی، نازیہ سب سے پہلے اٹھتی، نماز پڑھتی، پھر پورے گھر کا کام سنبھالتی، سب کے لیے ناشتہ بناتی، گھر صاف کرتی، ہر کسی کی ضرورت کا خیال رکھتی۔ لیکن اس کی اپنی تھکان، اس کی اپنی خواہشیں کسی کو دکھائی نہیں دیتی تھیں۔ ایک دن عارف آفس جانے لگا، اس نے چائے کا کپ اٹھایا اور ناراض ہو کر بولا، چائے ٹھنڈی کیوں ہے؟ نازیہ نے دھیرے سے کہا، ابھی گرم کر دیتی ہوں۔ لیکن بات وہیں ختم نہیں ہوئی، ہر کام میں لیٹ ہو جاتی ہو؟ نازیہ چپ رہی۔ وہ جواب دے سکتی تھی، لیکن اس نے خاموشی چن لی۔ دن گزرتے گئے اور اس کی خاموشی اس کی عادت بن گئی۔ گھر میں مہمان آتے، سب اس کے کھانے کی تعریف کرتے، لیکن عارف بس ایک ہلکی سی نظر ڈال کر کہہ دیتا، ٹھیک ہے۔ اس ایک شبد میں نازیہ کی ساری محنت کہیں کھو جاتی۔ رات کو جب سب سو جاتے تو وہ اکیلی بیٹھتی اور خود سے سوال کرتی، کیا میں سچ میں اتنی بیکار ہوں؟ آنکھوں میں آنسو ہوتے، لیکن صبح ہوتے ہی وہ پھر مسکرانے لگتی، کیونکہ اسے پتا تھا اس کا فرض کیا ہے۔ ہر رات وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتی، یا اللہ، میرے شوہر کے دل میں میرے لیے نرمی پیدا کر دے۔ اس نے کبھی شکایت نہیں کی، بس دعا کی۔ اور پھر ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ عارف آفس سے لوٹ رہا تھا کہ اچانک اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ فون آیا، گھر میں افراتفری مچ گئی۔ نازیہ کے پیروں تلے زمین کھسک گئی، وہ بھاگتی ہوئی اسپتال پہنچی۔ ڈاکٹر نے کہا، حالت تھوڑی گمبھیر ہے۔ اس پل نازیہ کے دل میں صرف ایک ہی بات تھی، یا اللہ، انہیں سلامت رکھ۔ جس انسان نے کبھی اس کی قدر نہیں کی، آج اس کی سانسیں اسی کی دعاؤں پر ٹکی تھیں۔ دن رات نازیہ اسپتال میں ہی رہنے لگی، نہ ٹھیک سے سونا، نہ ٹھیک سے کھانا، بس ہر وقت عارف کے پاس بیٹھنا اور دعا کرنا۔ ڈاکٹر نے کہا، کسی کو لگاتار ساتھ رہنا ہوگا۔ نازیہ نے بنا سوچے کہا، میں ہوں۔ وہ خود ٹوٹ رہی تھی، لیکن کسی کو دکھنے نہیں دیا۔ ایک رات عارف کی آنکھ کھلی، اس نے دیکھا نازیہ کرسی پر بیٹھے بیٹھے سو گئی ہے، چہرے پر تھکان، آنکھوں کے نیچے کالے گھیرے، لیکن ہاتھ اب بھی اس کے بستر کے پاس ہی تھا۔ عارف نے دھیرے سے آواز دی، تم سوئی نہیں؟ نازیہ نے آنکھ کھولی اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آپ ٹھیک ہو جائیں بس۔ اس پل عارف کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اسے اپنی ہر بات یاد آنے لگی، ہر وہ لمحہ جب اس نے نازیہ کو نظر انداز کیا۔ دھیرے دھیرے وہ ٹھیک ہونے لگا، گھر واپس آیا، لیکن اس بار کچھ بدل چکا تھا۔ ایک دن اس نے نازیہ سے کہا، میں نے کبھی تمہاری قدر نہیں کی۔ نازیہ نے مسکرا کر کہا، رشتے حساب سے نہیں چلتے۔ اس کی اس بات نے عارف کو اندر تک ہلا دیا، اور اس دن اس نے پہلی بار نازیہ کی خاموشی کو سمجھا۔ بیوی کی محبت شور نہیں کرتی، وہ خاموشی میں اپنی پوری دنیا قربان کر دیتی ہے، اور جب اللہ چاہتا ہے تو اسی خاموشی کی قیمت ایک دن ضرور سمجھا دیتا ہے۔ اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ بیوی کی قدر کرنی چاہیے تو کامنٹ میں رسپیکٹ ضرور لکھیے۔